لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو جو طبی طور پر ایک پریشانی ہوتی ہے، غم کی کیفیت ہوتی ہے، کئی سوچیں انسان کو لاحق ہوتی ہیں۔ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بچوں سے ایک بات کی۔ ان کو فرمایا کہ جس کا مفہوم یہ ہے، الفاظ خاکسار کے ہیں کہ تمہارے والد نے تمہارے لیے کوئی بہت زیادہ جائیداد وغیرہ تو نہیں چھوڑی، لیکن دعاؤں کا ایک خزانہ چھوڑا ہے۔ دعاؤں کا وہ خزانہ پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح کام آیا اور آ رہا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آل اولاد پر جو رحمتیں اور برکتیں اور فضل اللہ تعالیٰ کے ہیں، اس کے ہم سب چشمدید گواہ ہیں۔ اور وہ مسیح علیہ السلام کی دعائیں اور تربیت کے لیے فکر اور اس کے لیے مناسب طور پر ذرائع تھے۔ مسیح علیہ السلام کے منظوم کلام کے جو ہیں وہ ایک دو شعر آپ کی خدمت میں وہ بھی عرض کرتا ہوں، جو حضور نے اپنی اولاد کے متعلق تحریر فرمایا کہ نجات ان کو عطا کر گندگی سے، برات ان کو عطا کر بندگی سے، رہیں خوشحال اور فرخندگی سے، بچانا اے خدا بد زندگی سے، وہ ہوں میری طرح دین کے منادی، فسبحان الذی اخذ العادی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہ تمام دعائیں لفظ بلفظ آپ کی مطہر اور مبارک اولاد میں پوری ہوئیں اور ہو رہی ہیں۔ ہمارے لیے دیکھنے والی یہ بات ہے کہ ان چیزوں سے روشنی لیتے ہوئے، ان سے رہنمائی لیتے ہوئے، ان سے برکت لیتے ہوئے ہم نے اپنے بچوں کی تعلیم، تربیت، پرورش کس طرح سے کرنی ہے، اس کے لیے کیا کوششیں کرنی چاہیے، کیا اسلام اس کے متعلق رہنمائی کرتا ہے۔ ان دنوں اپنے ان پروگراموں میں ہم اسی موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ آج کی اس نشست میں تشریف فرما ہیں یہاں اسٹوڈیوز میں مکرم و محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب اور مکرم و محترم مولانا داؤد احمد عابد صاحب۔ ہم اس موضوع پر ان بزرگان کی خدمت میں مختلف سوالات کی صورت میں باتیں پیش کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم اس موضوع کو زیادہ سے زیادہ جان اور سمجھ سکیں۔ خاصہ بچوں کی تعلیم اور تربیت بہت بنیادی اور اہم چیز ہے، اس پر بڑی تاکید ہمیں ملتی ہے۔ مسیح علیہ السلام کے جو ہے مبارک کلمات وہ بھی ابھی ہم نے دیکھے۔ خاصہ یہ فرمائیں کہ کیا بچوں کی تربیت کرنے کا فائدہ صرف اسی دنیا میں ہے یا ہر دو جہان میں اس کا فائدہ اور اجر ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، اسلام جو ہے وہ ایک کامل دین اور نہایت خوبصورت دین ہے، اور اس میں ہر کام جو ہے وہ اپنے ساتھ اجر رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے متعلق فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا خوبصورت ہے، اس کا ہر پہلو اس کو اجر دلاتا ہے۔ اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، وہ صبر کرتا ہے تو اس پہ اسے اجر ملتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اور اگر اسے کوئی خوشی ملتی ہے تو اس پہ شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اس پہ بھی اسے اجر ملتا ہے، تو یہ بھی اس کے لیے، اس لیے اس کا ہر معاملہ جو ہے وہ اجر ہی اپنے ساتھ لے کے آتا ہے۔ اسلام نے کہا کہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو انسان کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے
تو اس کا بھی اسے اجر ملتا ہے، اور اگر وہ انسان اس کانٹے دار شاخ کو یا اس کانٹے کو راستے سے ہٹاتا ہے تو اس کا بھی اسے اجر ملتا ہے۔ تو ایک طرف اسے تکلیف پہنچی، وہ اس پہ اسے اجر ملا، اور دوسری طرف اس نے تکلیف دہ چیز کو دوسروں کے لیے راستے سے ہٹا دیا، پرے کر دیا تاکہ کسی کو اس سے تکلیف نہ پہنچے، تو اس پہ بھی اسے اجر ملا۔ یہی حال اولاد کی صورت میں ہے۔ اگر کوئی کسی شخص کی کوئی اولاد فوت ہو جاتی ہے تو یہ اس کے لیے بڑی تکلیف کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ اگر کسی کے 3 بچے بلوغت کی عمر کو پہنچنے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں تو وہ 3 بچے ان والدین کے لیے جنت میں جانے کی ایک ضمانت بن جاتے ہیں۔ کسی عورت نے کہا کہ حضور اگر 2 فوت ہوئے ہوں، تو حضور نے فرمایا 2 بھی فوت ہوئے ہوں تو وہ بھی تکلیف کی بات ہے، اس کو بھی جنت مل جاتی۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک خاتون نے پوچھا حضور کہ اگر کسی کا 1 فوت ہوا ہو تو چونکہ 1 بچے کی بھی تکلیف بہت تکلیف ہوتی ہے، تو اس پہ بھی فرمایا کہ وہ 1 بھی اس کو جنت میں جانے کا سبب بنے گا۔ اب اس طرف تکلیف کی صورت میں اسے جنت کی بشارت دے دی، دوسری طرف فرمایا کہ جو بچے اگر کسی کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے تو ان کی اچھی تربیت جو ہے وہ بھی والدین کی نہ صرف اس دنیا میں نیک نامی کا باعث ہوتی ہے بلکہ آخری زندگی میں بھی، اخروی زندگی میں بھی ان کے لیے ان کے درجات بڑھانے اور ان کے اجر کا سبب بنتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ بتائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا عمل جاری رہتا ہے، جس کا اجر انہیں ملتا رہتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ، کوئی اس نے درخت لگایا، کوئی ایسا کام کیا جس کا صدقہ جاری ہو گیا۔ ایسا علم اس نے دیا جو نفع رساں ہے، جو آگے جس کا فائدہ لوگوں کو پہنچ رہا ہے۔ اور تیسری فرمایا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ تو جو نیک اولاد چھوڑ کے جاتا ہے وہ اس کے لیے دعا کرتی ہے، تو اس دعا کے نتیجے میں اس کے درجات دن بدن بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ وہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ ایک خاتون میرے گھر آئی، مانگنے والی مسکین خاتون تھی، اس کے ساتھ اس کی 2 بچیاں تھیں۔ اس نے کچھ سوال کیا یا اس کی حالت کو دیکھ کے میں نے اس کو تلاش کیا تو گھر میں صرف 1 کھجور ملی، تو میں نے وہ کھجور اس کو دے دی۔ اس نے وہ کھجور کے 2 حصے کیے اور 1 حصہ ایک بچی کو دے دیا اور ایک کو دے دیا، اور تیسرا خود کچھ نہیں کھایا۔ بالکل اسی طرح کی ایک اور روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے تلاش کیا تو مجھے 3 کھجوریں ملی، میں نے وہ 3 کھجوریں اس خاتون کو دے دی۔ اس نے 1 کھجور ایک بیٹی کو اور 1 کھجور دوسری بیٹی کو دی، اور تیسری کھجور وہ اپنے منہ میں ڈالنے لگی تھی کہ ان دونوں بچیوں نے اپنی اپنی حصے کی کھجور کھا کے ماں سے مانگ لی، اور ماں نے وہ جو منہ تک کھجور گئی ہوئی تھی اسے توڑ کے آدھی پھر ان میں دے دی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں دیکھ کے بہت مجھے یہ نظارہ دیکھا اور بڑا مجھے اس پہ حیرانگی، محبت، ایک تعجب ہوا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے ہاں تشریف لائے تو میں نے سارا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو حضور نے اس پہ فرمایا کہ یہ بچیاں جن کو عطا ہوتی ہیں وہ ان کی اچھی تربیت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں آگ سے پردہ ان کے ذریعے سے پیدا کر دیتا ہے، یا گویا ان کے لیے جہنم حرام کر دیتا ہے۔ لیکن اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کی جائے گی تو وہ نیک اور صالح ہوں گے، ورنہ اگر وہ تربیت نہیں، یا بعض اوقات یہ ہے کہ بعض اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرماتا ہے یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ زندوں سے مردے بھی نکال دیتا ہے اور بعض اوقات مردوں سے زندے نکلتے ہیں۔ تو انبیاء، قرآن کریم کی تاریخ محفوظ ہے کہ اس میں آتا ہے، حضرت نوح کے بیٹے کے متعلق آتا ہے کہ اس نے ایک ایسا عمل کیا جو خود اس زمانے کے نبی کے اعمال کے برعکس تھا، اس لیے قرآن کریم نے اس کو اس کے اہل سے ہی نکال دیا۔ فرمایا کہ اے نوح انہو لیسا من اہلک، انہو لیسا من اہلک انہو عمل غیر صالح، چونکہ اس کا عمل غیر صالح ہے،
تیرے عمل کے ساتھ نہیں ملتا، اس سے تیرا اہل ہی نہیں ہے۔ تو ایسی اولاد کو اللہ تعالیٰ اولاد ہی نہیں شمار کرتا۔ اسی لیے یہ جو ابھی آپ نے شعر بڑے خوبصورت حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کے بیان فرمائے کہ حضور نے فرمایا کہ وہ ہوں میری طرح دین کے منادی۔ یہ ہے کہ اسلام کے منادی حضور کی خواہش یہ تھی کہ میری طرح وہ دین کے منادی، تب وہ آپ کے اہل شمار ہوں گے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے وہ دعائیں قبول کی۔ ایک ایک اس میں جوہر ہے، ایسا ایسا ہیرا ہے جو دین کا منادی ہے۔ تو یہ اسلام نے گویا بتا دیا کہ تربیت جو ہے، ایک تو دعا کے نتیجے میں، تربیت کے نتیجے میں اگر ایسی نیک اور صالح اولاد انسان چھوڑ کے جاتا ہے تو نہ صرف اس دنیا میں وہ اس کی نیک نامی اور اس کے اجر کا باعث ہوتی ہے دنیاوی لحاظ سے بھی، بلکہ اخروی زندگی میں بھی جب بچے اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ ان کی درجات بڑھتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کبھی بھی اپنے والدین کے لیے دعا کرتے نہیں تھکتا، جتنی دعا کر لوں وہ میں نہیں کبھی نہیں تھکا۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ میں اتنی دعا کرتا ہوں اپنے والدین کے لیے کہ وہ بتا نہیں سکتے۔ تو یہ ہے ایسے نیک اور صالح اولاد جب انسان چھوڑ کے جائے گا تو اپنے والدین کے لیے دعائیں کریں گے تو وہ دعائیں یقیناً اللہ تعالیٰ کے حضور مقبول ہوتی ہیں اور اجر کا باعث ہوتی ہیں۔ اور خضر حدیث میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں اپنے ایک درجے کا بندے کا ایک درجہ بڑھاتا ہے، تو وہ پوچھتا ہے کہ یا باری تعالیٰ یہ کس جو ہے بڑا وجہ سے بڑا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ تیری اولاد ہے جو تیرے حق میں دعا کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں یہ ترقیات جو ہیں وہ حاصل ہو رہی ہیں۔ تو تربیت کی ہوئی جو ہے وہ کسی جگہ بھی رائے گاہ نہیں جائے گی، دنیا میں ہوں گے تو اس بچے کی اپنی زندگی بھی اچھی ہوگی، والدین کے لیے نیک نامی ہوگی، ان کے لیے راحت کا جو ہے سامان ہوگا، اچھا تعارف ہوگا، وہ دین کے خدمت گزار ہوں گے، دین کو فائدہ ہوگا، ان بچوں کو فائدہ ہوگا، اور آخرت میں بھی جو ہے وہ۔ اور اگر اس پہ ہم آگے چل کے بھی بات کریں گے کہ بچے جو ہیں اگر والدین نیک ہیں تو بچے نیک ہیں تو دونوں جنت میں بھی ایک ساتھ ہوں گے۔ بالکل۔ تو بہت سارے پہلو ابھی ہم ان پہ آپ نے ایک کسی پروگرام میں حضرت مسیح علیہ السلام کا ہی ایک ارشاد پڑھا تھا کہ حضور نے فرمایا تھا یہ لوگ یہ دعا کرتے ہیں یا یہ تمنا کرتے ہیں کہ ان کی اولاد ہو، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ اولاد کیسی ہونی چاہیے۔ اولاد ایسی ہو جو نیک صالح دین کی خادم ہو، یہ اولاد اگر وہ مانگتے ہیں تو اس کا فائدہ ہے۔ اگر وہ صرف اولاد لے لینا تو کوئی فائدہ کی بات ورنہ تو ایسا فرمایا کہ یہ خواہش جو ہے وہ بالکل فضول ہے، بلکہ اور قرآن کریم کا قصد جیسے ہے کہ وہ تو آزمائش ہے انسان کے لیے، تو اور واقعتاً جو ہے وہ انسان کو بہت سارے گناہ جو ہے وہ تو ان کی وجہ سے کرتا ہے۔ بالکل۔ اپنی اگر ذات تک محدود ہو اس کو اپنے لیے کتنا کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو بیچارے اس وجہ سے فتنے میں پڑے ہوتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ بہرحال محفوظ رکھے ہم سب کو ان سب چیزوں سے۔ دو صاحب یہ فرمائیں مہربانی کر کے کہ بچوں کی تربیت کرتے ہیں والدین، ان کی پرورش کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں بچوں پر کیا حقوق والدین کے جو ہیں وہ عائد ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کا بہت بڑا مقام ہے، اور اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کو اپنی توحید کے فوراً بعد رکھا ہے۔ فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا ہے۔ ایک اور جگہ پہ حضرت لقمان جب نصیحت کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو تو اللہ تعالیٰ کی زبان میں فرمایا کہ انشکر لی ولوالدیک، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری جو ہے شکر ادا بجا لاؤ اور اپنے والدین کا بھی۔ تو والدین کا مقام تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا رکھا ہے، اور بچوں کے لیے ہر عمر میں ان کی اطاعت کرنا جو ہے وہ فرض قرار دیا ہے۔ حتیٰ کہ وہ والدین جو اگر مشرک ہوں
ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بات کو ماننے کے علاوہ وصاحب معافی دنیا معروفہ، دنیاوی معاملات میں ان کا پورا جو ہے وہ خیال رکھنا ہے اور معروف طریقے سے ان کے ساتھ مصاحبت رکھنی ہے، ان کو دھکے نہیں دے دینے، چھوڑ نہیں دینا، ان کو اپنے پاس رکھنا ہے، ساتھ رہنا ہے، ان کے پاس رکھنا ہے ان کو۔ بڑی اہم بات ہے یہ کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کیا تو وہ چند لمحے بھی اپنے والدین کے بغیر نہیں گزار سکتا۔ وہ زمانہ بچے کا جب وہ بے دست و پا تھا اور اپنے والدین کے بغیر اس کی زندگی ناممکن تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے والدین کا وجود جو ہے وہ مقرر فرمایا۔ اب جب ان والدین نے اس کو پال پوس کے بڑا کیا اللہ تعالیٰ کے افضال کے نتیجے میں، اور اب وہ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہو گئے اور اب وہ دونوں کمزور ہو گئے، وہ اگر ان کو دھکے دیتا ہے تو یہ بڑی احسان فراموشی ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو لوگ تو بہت ہی بدقسمت ہیں، ایک وہ جس کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ نہ بخشا جائے، اور دوسرا وہ جس نے اپنی زندگی میں ایک یا دونوں والدین کو بوڑھے پایا اور پھر ان کو وہ جنت حاصل نہ کر سکا۔ اور یعنی بے شمار احادیث ہیں، اگر احادیث کا بندہ یہاں پہ ذکر کرے تو شاید کئی گھنٹے لگیں ان کے بیان میں، کہ جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی چیزوں کے ساتھ بتایا کہ جو والدین کا نافرمان ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، جو والدین کا نافرمان ہے اس کے ساتھ یہ سلوک ہوگا، جو والدین کا نافرمان ہے۔ تو اس حوالے سے والدین کا جو ادب احترام ہے، ان کی اطاعت ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، وہ بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم نے ایک بہت اہم چیز کا خیال رکھا کہ جب ایک انسان بوڑھا ہوتا ہے، من نعمرہ ننکسہ فی الخلق والی کیفیت جب اس کے اوپر پیدا ہوتی ہے تو وہ ہو سکتا ہے غلط بات بھی کر جائے بعض اوقات، تو اسی لیے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ جب یہ کیفیت والدین کی پیدا ہو جائے تو اف تک نہیں کہنا، ان کو جھڑکنا نہیں، بلکہ ان کے ساتھ بڑے ادب احترام سے، بڑی سخاوت والی دل بڑا کر کے بات کرنی ہے، قولاً کریمہ، معززانہ بات، معززانہ جس میں بات ان کی کرنی ہے، عزت جو ہے وہ قائم رکھنی ہے۔ جی، بلکہ اس سے بڑھ کر وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جو اپنے آپ کو کمزور جانتے ہوئے، اپنے آپ کو ذلیل اور حقیر جانتے ہیں، ان کے ساتھ رحمت کے جو پر ہیں ان کے اوپر بچھا کے پھر بات کرنی ہے، بلکہ ان کے لیے دعا کرنی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ بہت عظیم و شان دعا ہے یہ، جیسا کہ ابھی ظہیر صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ایک باپ جو فوت ہو چکا ہے، وہ جب اس کے درجات بلند ہوتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے کہ یا الہی یہ کیسے ہوا، تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ تیرا نیک بیٹا جو تھا یا تیرا نیک بچے جو ہیں وہ تیرے لیے دعا کر رہے تھے، تو اس وجہ سے تیرے درجات جو بلند ہوئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک صحابی پوچھنے آئے کہ میں کیسے اپنے والدین کا حق ادا کروں، تو حضور نے فرمایا کہ اگر وہ فوت ہو گئے تو ان کے لیے استغفار کرو اور دعا کرو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا جو تعامل تھا وہ اس سے بھی بڑھ کر تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضائی والدہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی خاطر پورا قبیلہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد کر دیا، اور جب آپ کی رضائی بہن آتی تو ان کے لیے اپنی چادر بچھاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری بہن آئی ہے۔ تو جو یہ رشتہ داریاں ہیں، جو والدین کے حقوق ہیں، وہ بہت بلند ہیں، تو اس حوالے سے ان کی اطاعت کرنا، ان کا ادب احترام کرنا، ان کی غلط سلط کو سہنا اور اس کے باوجود ان کے لیے دعائیں کرنا اور کوشش کرنا ان کی آرام کا۔ بلکہ حدیث میں ایک ذکر آتا ہے 3 احباب کا، جو ایک غار میں پھنس گئے تھے، تو اس میں وہ ایک شخص تھا، وہ اس کا صرف نیکی یہی تھی کہ وہ اپنے والدین کے سراہنے کھڑا رہتا تھا اس وقت تک جب تک وہ ان کو دودھ پلا نہیں لیتا تھا، اس وقت تک وہ خود نہیں سوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کو قبول کرتے ہوئے اس کو ان تینوں کو اپنی جو ایک نیکی انہوں نے بیان کی تھی اس آفت سے نجات دی۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے جو والدین کا یہ نظام قائم فرمایا ہے اور ان کی ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں
اور ان کی پرورش کریں. اور اس زمانے سے جب وہ بے دست و پا ہوتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ بعض اوقات اگر ہمارے گھر میں کوئی بچہ بیمار ہو جائے اور وہ قے وغیرہ کرے تو ہمارے گھر والے اس قے کو اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ والدہ جب بچہ رات کو بستر گیلا کر دے تو خود بھی گیلے بستر پہ سوتی ہے اور اس بچے کو خشک بستر پہ سلاتی ہے. یہ والدہ کا جگرا ہے، یہ اس کا دل ہے جو اپنے بچے کی راحت اور آرام کے لیے خود قربانی کرنا جانتی ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ کون حقدار ہے تو آپ نے فرمایا تیری ماں. پھر پوچھا کون؟ فرمایا تیری ماں. پھر پوچھا کون؟ فرمایا تیری ماں. پھر بتایا کہ تیرا باپ، اور پھر اس کے بعد جو بھی آنے والے باقی رشتہ دار ہیں. تو اس حوالے سے اسلام جو ہے وہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیتا ہے جس میں آپس میں محبت ہے، یگانگت ہے، ایک دوسرے کے جو جذبات ہیں، حقوق ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے. اپنے حقوق کو بھول کے اگر ہم دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے تو دوسرے بھی ہمارے حقوق کا خیال رکھیں گے. اس لیے کہ ہر بندہ جب دوسرے کے حقوق کا خیال رکھ رہا ہوگا تو پھر فرائض کی بات نہیں آئے گی. ایک شخص کے جو حقوق ہیں وہ حقیقت میں دوسرے کے فرائض ہیں. جب ہم اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں تو دوسرے کے حقوق خام خواہ خود بخود جو ہیں وہ ادا ہوتے جائیں گے. تو یہ ہے ایک معاشرے کی تشکیل جس کو قرآن کریم دینا چاہتا ہے، تشکیل دینا چاہتا ہے. اور اس کے مطابق جو ایک کنبہ ہے، ایک گھر ہے، اس کی مکمل تشکیل ہوتی ہے. وہ ایک مکمل کامل گھر بنتا ہے جہاں پہ والدین بھی خوش ہیں، بچے بھی خوش ہیں، بھائی بھی خوش ہیں، باقی سارے رشتہ دار بھی خوش ہیں. تو اس حوالے سے اور بھی بہت ساری اس ضمن میں باتیں بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن طوالت کے خور سے جی بالکل دوسرا. اور جو آیت کریمہ آپ نے جس کا حوالہ دیا ان میں جو الفاظ ہیں کہ ان کے لیے اف نہ کہو، تو یہ بات جو ہے یہ اپنے اندر یہ رکھتی ہے کہ ایسی صورت پیدا ہوگی یا ہو سکتی ہے کہ جہاں اف کہنے کا کوئی محل آ جائے. جو دوسری جو آیت ہے اس کا آپ نے حوالہ دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کو ہم عمر میں بڑھاتے ہیں وہ خلق کے طور پر اس میں ایک کمزوری آتی جاتی ہے. اور لکہ لا یعلم من بعد علم ہے کہ سب کچھ جاننے کے بعد یہ حالت ہوتی ہے. وہی والدین ہیں جو جانتے تھے سارا کچھ، جنہوں نے اس کو بڑا کیا، اس کی پرورش کی ہے، اس کی زندگی کے سارے مراحل اس کو طے کروائے ہیں. لیکن اب ایک اللہ تعالیٰ کے نظام ہے، اس کے تحت وہ حالت اس بچے پر بھی آنے والی ہے، اس نے بھی بوڑھا ہو جانا ہے. تو اس کے اگر اس عمر کو پہنچ گئے ہیں جہاں ان بیچاروں کو بات کا پتہ نہیں چلتا، اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے. اور سب انسانوں کے ساتھ یہ بات لگی ہوئی ہے، اس کو یہ مد نظر رکھنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے جو رحمت ان کے دل میں پیدا کی ہے جس کے نتیجے میں وہ آج اس مقام تک پہنچا ہے. عجیب بات ہے کہ وہ والدین جب بچے کو پڑھاتے ہیں اپنی ساری زندگی کی محنت لگا کے، کمائی لگا کے، جو ان کے پاس سورسز ہوتے ہیں وہ لگا ساری کے، کمائی وہ اپنے بچوں کے لیے ہی کرتے ہیں، انہیں کے اوپر سارا لگاتے کچھ ہیں. جو ہے اسی لیے ہوتی ہے. اور وہ بچہ جب پڑھ جاتا ہے تو پڑھنے کے بعد وہ ان کو کہتا ہے کہ جی ابا جی آپ کو پتہ نہیں ہے، بالکل آپ کچھ نہیں جانتے. حالانکہ جو ہے وہ دنیا میں ایسی مثالیں ہیں جن لوگوں نے سب کچھ پڑھ سمجھ لیا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا کہ اگر ایک والد کمزور ہے، یعنی اس حالت میں کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور بچے کے پاس پیسے ہیں اور وہ کنجوسی کر رہا ہے تو جھگڑا لے کے آئے تو حضرت نے فرمایا کہ انتا و مالو کا لے ابھی کا، صرف تیرا مال نہیں، تو بھی اپنے باپ کا ہی ہے، تجھے بھی جو پال پوس کے اتنا بڑا کیا ہے تو اس کا خیال رکھنا اب تمہارا فرض ہے. کہ پھر جو ہے وہ والدین سے وہ یہ کرنا کہ جی یہ میرے پیسے ہیں یا آپ کے پیسے ہیں، وہ ٹھیک ہے، ملکیت کا حق دیا ہے اسلام نے اور شرعی طور پر وہ قائم کیا ہے، لیکن انسان کو یوں خود غرضی جو ہے اس پر وہ نہیں طاری ہونی چاہیے کہ وہ یہ سمجھتا رہے کہ پھر جی یہ میرا مال ہے اور اس کو والدین کی جو ضرورتیں ہیں وہ بیچارے جو ہیں وہ دوسروں کی طرف دیکھ رہے ہوں. تو یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے ویسے بھی ان بچوں کے لیے کہ اور کچھ نہیں تو کم از کم برابر کے بدلے کے طور پر ہی یہ کر لیں. اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ برابر کا بدلہ نہیں، ان کے حسن سلوک کرنا ہے، احسان کرنا ہے، اس سے بڑھ کے یہ کرنا ہے. تو کچھ نہیں، اگر کم از کم اتنا تو دنیا میں کوئی پرائے جو ہیں وہ بھی کرتے ہیں کہ کسی نے آپ سے اچھا سلوک کیا ہے تو اس کی ضرورت کے وقت میں انسان اس کا خیال رکھتا ہے، اس کے کام آتا ہے.
تو ان بچوں اور ردوہا یہ اگر کم از کم ہو جائے کہ جو جتنا تحفہ ملا ہے اتنا ہی لوٹا دو، اگر زیادہ نہیں کر سکتے۔ بالکل خزاں آپ کچھ کہنے لگے تھے۔ اسلام نے تو یہ کہا ہے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، ہاں جی، کہ تم دوسروں کے ساتھ ایسا سلوک کرو جیسا اپنے رشتہ داروں سے انسان کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ بھی ایسا کرنا۔ سلوک تو یہ تو ہیں ہی رشتہ دار جن کی مثال دے کے دوسروں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تیسرا درجہ عدل، احسان اور پھر ایتاء ذی القربیٰ۔ تو یہاں پہ تو ہیں وہ، اور جنہوں نے پالا پوسا ان کے ساتھ ہی ایسا سلوک۔ وہ جو دوسا نے جس کی مثال دی ہے وہ بہت خوبصورت نقشہ حدیث میں آتا ہے کہ اس نے والد نے آ کے کھینچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی بڑی درد کے ساتھ کہ میں نے اس کو پالا۔ کس طرح پالا؟ وہ سارا بچپن کی کہ گود میں اس کو لے کے پھرتا رہا، کندھوں پہ اٹھا کے پھرتا رہا، اور اب جب یہ بڑا ہو گیا ہے، اپنے قدموں پہ چلنا شروع ہو گیا ہے، تو اب یہ مجھے دیتا ہی کچھ نہیں اور مجھے کہتا ہے یہ میرا ہے۔ تو وہاں پہ پھر فرمایا، اس درد کی وجہ سے فرمایا کہ انتا و مالک لابیک، کہ یہ نہ سمجھو تم حق رکھتا ہے والد، لیکن اس سے یہ بہرحال جس طرح آپ نے فرما دیا کہ حق ملکیت الگ الگ ہے، کوئی باپ یہ نہ اس سے نکال لے کہ وہ اصل میں اس جملہ دیکھیں نا، اس جملے میں ایک محبت ہے گندی ہوئی۔ ہاں جی، انتا و مالک لابیک، جب یہ جملہ آپ دیکھیں نا کہ تو اور تیرا مال سارا باپ کے تو ہو، مال کیا چیز ہے، تم بھی اپنے باپ جو ہے اپنا تمہارا وجود جو ہے اس ذریعے سے یہ ہے، یہ اس دنیا میں ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ سبب پیدا کیے ہیں، تو تم اس سے باہر کیسے نکل سکتے ہو؟ اور والدین کا جو ہے وہ ان کا حوصلہ ہوتا ہے، اور اس میں قطع نظر کسی بھی مذہب کے، آپ یہ نہیں کہ مسلمان اگر والدہ ہے تو وہ محبت رکھتی ہے دوسری نہیں رکھتی، اس سے اللہ تعالیٰ کی توحید جو ہے وہ بھی نظر آتی ہے کہ وہ منبع اور وہ سورس ایک ہے دنیا کی۔ وہ کوئی بھی والدہ ہو، وہ مسلمان ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، وہ شہروں میں رہتی ہے، دیہات میں یا جنگلوں میں رہتی ہے، سب کے دل میں جو ہے مشترکہ طور پر، انسان اور حیوان کا بھی اس میں کوئی نہیں، بلکہ اصل میں ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ ایک جب حیوان جو ہے اور کوئی ماں اپنے بچے سے اپنا کھر اٹھاتی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک پرتو ہے، 100واں حصہ ہے۔ جی بالکل۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ والدین جو ہیں وہ تو کبھی بچپن میں اس سے نہیں اکتاتے، اس کی ضدیں اور فضول باتیں، اور اس کو وہ محبت سے جھیل رہے ہوتے ہیں۔ ایک بڑی وہ ہے کہ وہ تصویری رنگ میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ ایک والد ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، وہ ایک گارڈن میں بیٹھا ہے ایک بینچ پر، اس کا بیٹا اس کے پاس آ کے بیٹھتا ہے، تو اس کی اب بیچارے کی والد کی نظر بھی نہیں ہے، تو کوئی آواز آتی ہے کسی پرندے کی، تو اس سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے، تو وہ بتاتا ہے یہ چڑیا ہے۔ بالکل۔ تو وہ پھر تھوڑی دیر گزرتی ہے، آواز آتی ہے، وہ پھر پوچھتا ہے وہ والد یہ کیا ہے، وہ کہتے چڑیا ہے۔ پھر آواز آتی، پھر پوچھتا ہے تو کہتے بتایا ہے چڑیا ہے۔ چوتھی دفعہ پوچھتا ہے، تو پانچویں دفعہ پوچھتا ہے تو وہ لڑنے پہ تیار ہو جائے، کتنی دفعہ بتایا ہے؟ تو کہتا ہے اسی طرح وہ اس کو یاد کرواتا ہے وہ والد کہ اسی طرح ہم ایک گارڈن میں بیٹھے تھے، اسی جگہ سمجھ لو، اور تم نے مجھ سے پوچھا تھا بچپن میں، تو 25 دفعہ تم نے پوچھا تھا اور میں نے 25 دفعہ بتایا تھا کہ یہ چڑیا ہے۔ اور حقیقت ہے، یہ ایسی بات ہے جس کے لیے دلیلیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی کو قائل کرتے پھریں کہ دیکھو جی یہ ہر انسان کے ساتھ یہ معاملہ گزرا ہوا ہے، ہر معاشرے میں یہ ہے۔ ہر معاشرے میں اسی طرح ہے۔ اگر وہ کسی نے وہ بھیجا تھا، کلپ بھیجا تھا کہ یہاں کا ویسٹرن دنیا کا، کہ وہ اسی طرح کو انگریز بیٹھا ہوا ہے تو وہ اس کو وہ ڈائری نکال کے دے دیتا ہے کہ یہ پڑھو۔ ہاں کہ یہ جو ہے یہ تم نے فلاں وقت میں اس طرح ہماری بات چیت جو ہے وہ چلی ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ وسیم صاحب اس میں جو بڑی ضروری چیز یہاں پہ ویسٹرن دنیا کے حوالے سے، ایشیا میں ابھی بھی یہ قدریں موجود ہیں کہ لوگ اپنے والدین کا احترام کرتے ہیں، یہاں پہ یہ قدریں نسبتاً کم ہیں، اور ہماری جماعت کے ہمارے جو نوجوانوں کو بہت زیادہ اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ والدین جو دراصل اس درخت کی جڑ ہوتے ہیں اس کو کبھی نظر انداز نہیں، اگر وہ جڑ کٹ جائے تو خود بخود جو پودا ہے وہ خشک ہو جائے گا۔ تو جس جڑ کی وجہ سے انہوں نے پانی لیا ہے، جس کی وجہ سے آج وہ ایک
ایسا سایہ، وہ بھی ایک پودا بن گئے، ایک درخت بن گئے ہیں جو آگے پھر سایہ دینے کے لیے تیار ہو گیا ہے، وہ اس جڑ کو نہ بھولیں. یہ بہت ضروری چیز ہے. اور پھر دوسری اس میں یہ ہے کہ کل کو جیسا وہ کریں گے ویسا وہ اپنے والدین سے، اپنے بچوں سے پائیں گے پھر. جی جی بالکل خاصا. اور انسان کہیں بھی پہنچ جائے، وہ کچھ بھی بن جائے، تو وہ جو عزت اور محبت اور اکرام کا تعلق ہے والدین سے، وہ ختم نہیں ہو سکتا، نہ ہونا چاہیے. ایک مجھے بات یاد آ گئی مجھے کہ کسی نے جو ہے وہ بیان کیا کہ ہمارے صاحب موجودہ حضور قادیان جب تشریف لے گئے ہیں تو حضور کی والدہ محترمہ جو ہیں وہ وہاں پر تشریف جی لائی جی ہوئی بالکل 2005 میں. وہ سیڑھیوں سے اتر رہے تھے تو سیڑھیوں پہ اگلی جگہ پہ پاؤں رکھتے ہوئے ایسے لگا جیسے وہ ان کا پاؤں اس سیڑھی کی بجائے اگلی سیڑھی پہ چلا جائے گا. کہتے ہیں سب لوگ تھے پاس وہ کھڑے ہوئے، لیکن حضرت صاحب ایسے لپک کے آگے بڑھے ہیں لینے کے لیے کہ ان کو کسی طرح سے وہ جو ہے گزان نہ پہنچے. جی بالکل. یعنی خلافت کا مقام اس وقت جو ہے اس سے بڑھ کے کوئی چیز جی نہیں. بالکل. لیکن والدہ کی عزت احترام اور صاحب کا وہ خطبہ بالکل جو حضور کی والدہ کی وفات پر حضور نے وہ دیا تھا، جی وہ سننے سمجھنے جی سے تعلق رکھتا بالکل درست. کہ کس طرح جو ہے وہ حضور نے بیان کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم والدین کی خدمت کرنے والے، ان کا خیال رکھنے والے اور ان کی عزت کو قائم کرنے والے ہوں. ناظرین کرام، اس موضوع پر ہم بات چیت آئندہ بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے. آپ کے کوئی سوالات ہوں، آپ کوئی بات شیئر کرنا چاہیں، آپ بھی ہمیں بھجوا سکتے ہیں. اگلے ہفتے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.